بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشمري حفظه الله تعالى إلى الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى في المقدمة: وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم ووفق لها، وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشر والإيذاء إن شاء الله تعالى. وبعد، يرحمك الله، فلولا الذي رأينا من سوء سني كثير ممن نسب نفسه محدثا فيما يلزم من ترك الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث السيئة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفة وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيه مما ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس والشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة. لما سهل علينا الانتساب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما علمناك من نشر قوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، تو ہم نے بعض مباحث دیکھ لیے تھے اور اس میں زیاد اس سے کا منکر وغیرہ وہ بحث دیکھی تھی، اور طبقات ان کی تھوڑی بات اس سے پہلے بھی آ گئی تھی. تو اگر مقدمے کے حصے آپ کر لیں تو یہ پہلا حصہ جو آپ نے عبارت قراتن سنی ہے وہ اس کے ساتھ پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو کہ روایات اور ان سے بھرا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو پہلے حصے کا اختتام جو ہے امام مسلم نے رحمہ اللہ تعالی بعض عبارات سے کیا اور بعض اس میں مہم اشارات بھی ہیں. ایسے تو عبارت ہلکی لگتی ہے لیکن اس میں کافی علوم چھپے ہوئے ہیں. پہلے کہا وقت شرحنا من مذہبی الحدیث و اہلہ بعد ما یتوجہ به من اراد سبیل القوم ووفق لها. تو جو پیچھے گزر چکا، جو اوراق ہم نے دیکھے، جو پیچھے گزر چکا، اس کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے شرح کر دی من مذہب الحدیث و اہلہ، حدیث کا مذہب اور ان کے اہل کا مذہب. کس چیز کی شرح ہوئی؟ بعض ما یتوجہ بہ من اراد سبیل القوم. شرح اس چیز کی ہو گئی لیکن پوری کی پوری نہیں ہوئی، بعض کی شرح ہوئی. جس کی طرف قصد کرے جو اہل الحدیث کے طریقے پہ فائز ہونا چاہتا ہے، وہ وفق لہا، یعنی توفیق جس کو اس کی ملے. تو وہی یہاں آپ نے دیکھا ہوگا شر میں بھی جو کہا یتوجہ بہ یقصد طریقہم ویسلک مذہبہم. سبیل تو طریق ہے، توفیق تو عام ہم بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شرح کر دی مذہب حدیث اور اہل حدیث کے بعض چیزوں کی، یعنی جو مسائل متعلقہ بھی فن الحدیث ہے اس کی ہم نے شرح کی، لیکن پوری کی پوری نہیں، بعض کی. یہ شرح اس کے لیے کی من ارادہ سبیل القوم، جو فائز ہونا چاہتا ہے اہل الحدیث کے طریقے پہ، جو محدث بننا چاہتا ہے، جو علم حدیث کی تعمیق کو سمجھنا چاہتا ہے، جس کو اس کا توفیق اللہ تعالیٰ عطا کرے. اب وہ مباحث آپ نے دیکھ لی پیچھے، طبقات کا ذکر ہے، روات کے طبقات کا ذکر ہے، اپنی کتاب کی بعض تعریفات ہیں، اور خاص آپ دیکھیں زور پڑا یہاں پہ تفرد اگر محدث کرے اس کی بات کر دی. جو ایسے محدثین ہیں جن کی روایت کو چھوڑ دیا، جن کے بارے میں ومن نحا نحوہم فی روایت المنکر من الحدیث، ثقات ازبات کا ذکر کیا.
ہے کہ نہیں؟ تو ان نے بعض مسائل، سارے مسائل کا ذکر تو نہیں کیا لیکن بعض مہمات کا ذکر کر دیا. تو اس اعتبار سے آپ اس کو مصطلح میں بھی مان سکتے ہو کہ متقدمین میں اگر علم حدیث میں کچھ لکھا گیا ہے تو مقدمہ صحیح مسلم اس کی بہترین مثال ہے. یہ تو خود فرما رہے ہیں نا، مذہب الحدیث و اہلی ہی. ایک بات تو یہ ہوگی. اس کے بعد اور ایک چیز کہہ رہے وَسَنَزِيدُ انشاء اللہ تعالی، معترضہ بیچ میں ہے. سنزید کی کا جو مفعول ہے شرحن ہے، شرحن ایضاحن ایک ہی معنی میں مان لیجئے. یہاں پہ وَسَنَزِيدُ انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہم مزید کیا کریں گے؟ شرحن و ایضاحن، شرح بھی کریں گے اور وضاحت بھی کریں گے. فی مواضع من الکتاب، اس کتاب کے اندر ہم اور وضاحت کریں گے. عند ذکر الاخبار المعللہ، معلول معل بھی کہتے ہیں. اس پہ بھی بعض اہل علم نے بات کی ہے، کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے. بخاری استعمال کرتے ہیں، ترمذی کر رہے ہیں، یہ بھی کر رہے ہیں، تو اس میں کیا بات ہے؟ حافظ عراقی کو دیکھ لیا الفیہ میں، ان نے اس پہ لکھا ہے. اور دوسری پہ بات کی آگے جو وہ بعد کہا اما بعد کیوں نہیں کہا؟ یہ امام مسلم ہے، وہ بعد بھی کہا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی بات نہیں، اس پہ بھی بات کی ہے، لیکن اما بعد پہ تو ہم پیچھے ہی بات کر چکے تھے. تو یہ مزید شرح اور ایضاح کریں گے کتاب کے اندر ہی، یعنی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے نا. اس سے لگ رہا ہے جہاں اخبار معللہ آئیں گے. کس طرح؟ اذا اتینا علیہا فی الاماکن التی یلیق بها الشرح والایضاح. اذا اتینا علیہا، جب ہم ان پہ پہنچ جائے وہاں پہ ہم بات کریں گے ان کے بارے میں، جہاں پہ شرح اور ایضاح کرنے کا موقع ہو. انشاءاللہ پھر سے کہا، انشاءاللہ کے اعراب تو واضح ہیں. تو کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک تو شرح ہو گئی بعض چیزوں کی، اور مزید شرح ہم کریں گے مواضع من الکتاب جب اخبار معللہ کا ذکر آئے گا. تو پھر سے وہی بات آ جاتی ہے جس کی بحث پہلے بھی ہو گئی کہ کیا صحیح مسلم کے اندر اخبار معللہ موجود ہے کہ نہیں ہے. اس میں پھر وہی بحث ہے جو ہم نے پہلے بیان کی تھی، لیکن اس کا ملخص جو ہے میں آپ کو تب بھی بتا رہا تھا کہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے سیر کے اندر بہت خوبصورت ہے. پہلے اقاویل سارے حکایت کیے ہیں، اس کے بعد کہا ہے قلت بل خرج حدیث الطبقۃ الاولی، پہلے طبقے کی احادیث لائی. وہ حدیث الثانیہ الا النظر القلیل، اور دوسرے طبقے کی لائی لیکن بہت قلیل. مما یستنکرہ لأہل الطبقۃ الثانیہ، جس کا انکار طبقۃ ثانیہ پہ کیا گیا. ثم خرج لأہل الطبقۃ الثالثہ، پھر تیسرے طبقے کی احادیث لائی. احادیث لیست بالکثیرہ، کثیر نہیں لائی. بالشواہد، فی الشواہد والاعتبارات والمتابعات، شواہد، اعتبارات، متابعات میں لائی. وَقَلَّ أَنْ خَرَّجَ لَهُمْ فِي الْأُصُولِ شَيْئًا، ان کا تو اصول میں کچھ لایا نہیں. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان نے لایا ہوتا اس طبقے کو لجال کتاب فی حجم ما ہوا مرتن اخرى، تو ایک کتاب تو دگنی ہو جاتی. ولا نزل کتابہ بذالک، اور جو ان کی کتاب ہے وہ جو ہے نازل ہو جاتی کس اعتبار سے؟ ان رتبۃ الصحہ، کیونکہ یہ تو کثیر ہو گئے اس میں. وہی کہا ولا نزل کتابہ بذالک الاستیعاب ان رتبۃ الصحہ. تو اگر وہ اس طبقے سے زیادہ کو لے آتے، اصول میں لے آتے، پھر تو کتاب نیچے اتر جاتی. اور ان کی مثال دی وہم کا عطاء بن الصائب ولیث و یزید بن ابی زیاد و ابان بن سمعہ و محمد بن اسحاق و محمد بن عمر و طائفۃ امثالهم فلم یخرج لهم الا الحدیث بعد الحدیث اذا کان له اصل. ان کی بعض احادیث لائی لیکن تب جب اصل ہو. وانما یسوق احادیث هؤلاء ویکثر منها احمد فی مسندہ و ابو داود و النسائی وغیرہ. اس طبقے کی احادیث تو کثرت سے امام احمد نے لائی،
امام ابو داؤد نے لائی, امام نسائی نے لائی. تو طبقۃ الرابعہ کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیں پھر. تو یہ ملخصاً کہا ہے ذہبی نے, اور یہ کلام بہت جید ہے. اس کے پہلے بھی جو تفصیلاً بات ہم نے اس کے بارے میں بتائی وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد دیکھ لیں بعض مقام پہ, جیسے کتاب الصیام کے اندر امام مسلم نے حدثنا محمد ابن المثنى و محمد ابن بشار واللفظ لابن المثنى, دو مشائخ سے اپنے, محمد ابن بشار سے اور محمد ابن المثنى سے, لیکن لفظ ابن المثنى کے ہیں. دیکھیے یہ کافی خیال رکھا ہے صحیح مسلم میں لفظ کا, اس لیے بعض نے کہا نا نقل کے لیے بہت اچھی کتاب ہے. اگر آپ اس سے نقل کریں احادیث کو تو آپ کو الفاظ کے ساتھ دے دیں گے ایک ہی جگہ جمع کر کے. قالا, دونوں نے کہا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن غیلان بن جریر سمع عبداللہ بن معبد عن ابی قتادہ الانصاری رضی اللہ عنہ. یہ اسناد لائی ہے, اس میں یاد رکھیے شعبہ سے لائی ہے, عن غیلان بن جریر کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صومہ, صوم کے بارے میں کتاب الصوم میں پوچھا, لمبی تھوڑی حدیث مبارک ہے. اس کے بعد کہا ہے اخیر میں وفی حاضل حدیث من روایت شعبہ قال, شعبہ کی روایت میں ہے وسئل عن صوم یوم الاثنین والخمیس, یوم الاثنین اور خمیس کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. فسکتنا عن ذکر الخمیس, ہم نے خمیس کا ذکر نہیں کیا. سکتنا, ہم نے اس کے ذکر سے سکوت کیا. لما نراہ وہمن, جب ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہمارے نزدیک وہ وہم ہے. پھر کہا وحدثنی احمد بن سعید الدارمی حدثنا حبان بن ہلال حدثنا ابان العطار حدثنا غیلان بن جریر فی حاضل اسناد بمثل حدیث شعبہ, دوسری اسناد لائی اور کہا شعبہ کی حدیث جیسی ہے, غیر انہ ذکر فیہ الاثنین ولم یذکر الخمیس, کہا کہ ہاں یہی ہے لیکن خمیس کا ذکر اس میں بھی نہیں ہے. تو وہم پہ آپ کو تنبیہ کر دی. تو بعض تعلیقات جو ہے امام مسلم کی, جیسے ہم نے اس کی بھی بات کہی تھی آپ کو, اذا قرأ الامام فانصتوا, ہے کہ نہیں, اس کی بات بھی کہی تھی انما وضعتها ہنا. تو بعض احیان یہ تعلیقات کریں گے, بعض احیان. تو اس اعتبار سے ہم کہیں گے کہ جب ذکر اخبار معللہ ہوا وہ ہوا لیکن کتاب میں قلیل ہوا, اس پہ دوسری کتاب لکھی نہیں لکھی. بعض نے کہا, جیسے آپ کو معلوم ہی ہے کہ ان نے کہا کہ جو ایک تو قول آ گیا کہ اس سے پہلے ہی ان کی وفات ہو گئی, دوسری کتاب لکھ دیتے وغیرہ. اب اس میں بھی میں ایک بات بتاؤں انصاف کے ساتھ کہ اس کو بھی دراسہ کی ضرورت ہے, کہ دراسہ کاملہ احادیث کی ہو, لیکن تو بھی اتنے علل ملتے نہیں. اگر آپ ایسے بھی صحیح مسلم کو دیکھ لیں قراءتاً, آپ بعض احیان پائیں گے ایسی کچھ تعلیقات کہیں پہ ہوگی, کہیں پہ اشارہ کر دیا, کہیں پہ اشارہ کر دیا, کہیں پہ ایسے بات بتا دی. تو یہ دوسری بات ہو گئی. تو ایک تو ان نے کہا کہ ہم نے مسائل جو ہے بعض پہ بات کی, اور یہ ان کے لیے ہے جو اپنے آپ کو علم حدیث میں اور اس کے رستے پہ چلنا چاہتے ہیں. اس کے بعد بتایا کہ شر اور ایذا ہم بڑھائیں گے کتاب کے اندر ہی, جب اخبار معللہ آئیں گے. اس کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی, انہیں شعبہ سے وہم لایا, کہا وہ چھوڑ دیا ہم نے خمیس کا ذکر, کتاب الصوم میں. اس کے بعد وبعد یرحمک اللہ, پھر دعا کریں گے. یہ تو واضح ہو گیا نا. فلولا الذی رعینا من سوء سنی کثیر ممن نسب نفسہ محدثا, کچھ نسبہ کرے کچھ نسبہ کہتے ہیں. تو کیا کہا, اور اس کے بعد پھر بیچ میں دعا کر دی. اصل میں شرطیہ ہے نا, تو دعا بیچ میں معترض آ گئی, اس کے بعد جزا آ گیا, وہی ہوا ہے نا. فلولا. اب اس کے بعد ایک عجیب بات کہہ رہے ہیں, اس میں دو تین چیزیں سوچنے کی ہیں. ایک دیکھ لے آپ, اگر ہم نے نہ دیکھا ہوتا من سوء السنی کثیر
ممن نسب نفسہ محدثن، اپنے آپ کو بعض لوگ محدث سمجھتے ہیں لیکن ان کی جو سنی ہے، جو انہوں نے کام کیا ہے، وہ بہت ہی برا ہے. سوء السنی کثیر ممن نسب نفسہ محدثن. تو ایسے کہیں گے نا جس نے اپنے نفس کو محدث بنایا ہے خود، لیکن کام اس کا جو ہے بہت برا ہے. سنی کثیر، بہت ساروں کا کام ہم نے جب دیکھا، برا کام دیکھا، اچھا کام نہیں دیکھا. برا کام کا مطلب یہاں ہے کہ صناعہ حدیثیہ میں ضعیف کام ہے. جو حدیث کے باب میں کام ہے وہ ان کا قوی نہیں ہے. اپنے آپ کو محدث سمجھنے والے، ان نے جو ہم نے جب یہ دیکھا ان کا سوء سنی کثیر ممن نسب نفسہ محدثن، ہم نے دیکھا کہ ان نے بہت ہی جو ہے ضعیف کام، برا کام کیا ہے، جو اپنے آپ کو اور محدث سمجھتے ہیں، اور بہت ساروں نے ایسا کیا ہے. فیما یلزمہم من طرح الاحادیث الضعیفہ، اپنے آپ کو اگر آپ محدث سمجھ رہے ہیں، اپنے نفس کو نسب نفسہ محدثن، تو آپ پہ تو لازم آتا ہے اس کی وجہ سے کہ آپ طرح چھوڑ دیں احادیث ضعیفہ کو، ور روایت المنکرہ، اور منکرہ کو بھی چھوڑ دیں. وترکہم الاقتصار علی الاحادیث الصحیحۃ المشہورہ، اور آپ اقتصار جو ہے کس پہ کریں؟ احادیث جو صحیحہ ہے اور جو مشہورہ ہے. تو دیکھیے مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کس کو بری سنی بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو محدث جانا اولاً، اور یہ پھر کیا احادیث ضعیفہ اور منکرہ لے لیے، اور جبکہ آپ کو اختصار کرنا تھا احادیث صحیحہ اور مشہورہ پہ. کون سی احادیث صحیحہ مشہورہ؟ مما نقلہ الثقات المعروفون بالصدق والامانہ، وہ احادیث جن کو ثقات معروفون نے نقل کیا ہے صدق اور امانہ کے ساتھ. بعد معرفتہم و اقرارہم بالسنتہم، اس کے بعد کہ یہ جو خود کو منصب پہ چڑھایا بھی ہے، جو محدث سمجھتے بھی ہیں، ان نے کام بھی کیا ہے، ان کو اس چیز کی معرفت ہے اور اقرار کرتے ہیں اس چیز کا. ان کثیر مما یقذفون بہ الی الاغبیاء من الناس هو مستنکر، کہ کثیر جو یہ لوگوں کی طرف پھینکتے ہیں. یقذفون یعنی لوگوں پہ کے سامنے لاتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں. الی الاغبیاء، یہ تو گبی سے ہے نا، یہ ہے کہ نہیں؟ اغبیاء، گبی یعنی جاہل، غافل، عوام الناس، جن کو صناعہ حدیثیہ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم. ایک سوچے امام مسلم کے وقت کی بات ہے، آج کتنے لوگ محتاج ہوں گے الی اہل العلم. ہوا مستنکر ومنقول عن قوم غیر مرضیین، اور جو یہ نقل کر رہے ہیں اور جو یہ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں، ایک تو مستنکر ہے، اور یہ ایک ایسی قوم سے منقول ہے، ایسے لوگوں سے منقول ہے، ایسی روات ہے جو غیر مرضیین ہیں، جن سے راضی نہیں ہے اہل علم. ممن ذم الروایہ عنہم ائمۃ اہل الحدیث، اور ان سے روایت کی ذم تو ائمۃ اہل الحدیث نے کی ہے. اب آپ عبارت کا ملخص دیکھ لیں، عبارت سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو محدث جانتے ہوئے کچھ علم حدیث میں کام لکھ دیا، احادیث جمع کر دی، لیکن احادیث جمع کن کی؟ ضعفاء اور متروکون کی. ان کو یہ معلوم بھی تھا کہ یہ ضعفاء اور متروکون کی احادیث جو ہے یہ ہمیں عوام الناس میں نہیں ڈالنی چاہیے، جبکہ ہمیں اختصار صحیحہ مشہورہ روایات پہ کرنا چاہیے. مقصد کتاب بھی تو ایک یہی ہے نا، کہ صحیحہ اور جو ہے مشہورہ روایات، معروفون کی روایات جو ہے نقل کی جائیں. تو ان نے جب یہ دیکھا، جو بہت ہی برا معاملہ کیا ہے ان نے، جو اپنے آپ کو محدث سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو احادیث ضعیفہ اور منکرہ چھوڑ دینی تھی، اور اختصار جو کرنا تھا صحیحہ پہ، لیکن انہوں نے ترک کر دیا اختصار علی احادیث صحیحہ مشہورہ. انہوں نے ترک کیا، انہوں نے اس کو بھی پکڑ لیا. اور یہ کون سی احادیث ہے؟ جو نقل ثقات معروفون نے بالصدق اور امانہ ان نے کی ہے. بعد معرفتہم و اقرارہم بالسنتہم، اس کے بعد کی معرفت اور اقرار انہیں خود بھی کیا اس بات کا کہ ایسا نہیں کرنا ہے، ہمیں اختصار علی احادیث صحیحہ المشہورہ کرنا ہے، اور جو مستنکرہ روایات ہیں لوگوں میں ان کو نہیں ڈالنا ہے. وہی کہہ رہے ہیں ان کثیر ممن یکذبون بہ الی الاغبیاء من الناس ہوا مستنکر. اقرار کس چیز کا کر رہے ہیں؟ کہ جو کثیر ہم نے لوگوں کی طرف روایات پھینکی، یعنی لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، عوام الناس کے سامنے، وہ تو مستنکر ہے، اور وہ منقول ایسے لوگوں سے ہے جو غیر مرضیین ہے،
اور ضم ان کی روایت کی ہوئی ہے. کن نے کی ہے؟ وہ ائمۃ اہل الحدیث نے. یہاں پہ باب جرح و تعدیل کا کھل گیا، اور ایک علم من علوم الحدیث، اور یہ علم ہے مختص بامت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کیا ہوا؟ تو ضم کرنے والے کون ہیں؟ ائمۃ اہل الحدیث. ان میں پہلا نام مالک ابن انس کا لیا ہے، پھر شعبہ ابن الحجاج کا، پھر سفیان بن عیینہ، پھر یحییٰ بن سعید القطان، پھر عبد الرحمن بن مہدی. کتنے نام ہو گئے؟ 6 نام لیے. وغیرہم من الائمہ، ان سب کا نام لیا. اب لما سہول علینا الانتصاب لما سالت من التمیز والتحصیل. تو یہ انشاءاللہ دیکھ لیں گے. پہلے آپ یہ سمجھ لیں، اصل میں پھر آگے بتا رہے ہیں ولیکن من اجل ما علمناک من نشر القوم الاخبار المنکرہ. کہہ رہے اصل میں جب ہم نے دیکھا، جو ہم نے آپ کو بتایا کہ لوگ یہ اخبار منکرہ وغیرہ لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، احادیث ضعیف اور مجہولہ پھیلا رہے ہیں، ہمارے پہ آپ کے سوال کی اجابت آسان ہو گئی. یعنی ہمارے پہ صحیح احادیث کو کتاب میں جمع کرنا اب آسان ہو گیا. یعنی ہم اس کی طرف اور راغب ہو گئے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو جو آپ نے اصل میں پوچھا تھا کہ صحیح چاہیے صرف، وہ ہمارے لیے زیادہ آسان ہو گیا، کیونکہ اب ہم راغب ہو گئے اس کی طرف. واضح؟ یہ اب ایک بات ہے. اس میں آپ نے پہلی بات دیکھ لی، اور یہ بھی ان نے کہا کہ معرفت ہوئی، اقرار ان نے اپنے آپ خود کیا ہے کہ جو کثیر ان نے لوگوں کی طرف پھینکا ہے، جو حال کی طرف جو ہے بیان جو کیا ہے وہ مستنکر ہے. اور اس میں پھر ائمۃ الجرح و تعدیل کی بات کر دی. اس میں سب سے پہلے مالک ابن انس رحمہ اللہ تعالی، یہ ہے امام دار الحجرہ. اب دیکھیں بعض ہم فوائد دیکھیں گے متعلقہ، اور میں پھر اس پہ تھوڑی بات آپ کو بتاؤں گا. مالک ابن انس جو ہے رحمہ اللہ تعالی ابن ابی عامر الاصبحی ہے، امام دار الحجرہ یہ، اور یہ مجتمع علی امامتہ و جلالتہ و فضلہ و علمہ ہے رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ. اور ان کے پاس تو عبد الرحمن بن مہدی جیسے لوگ بھی جاتے تھے. عظیم ہستی ہے. اور ان کے بارے میں ذہبی نے کہا رحمہ اللہ تعالی کہ یہ ان میں سے ہے جو کافی رجال پہ جن نے بات کی ہے جرح و تعدیل میں، کافی رجال پہ. بعض پہلے دیکھ لے کہ ان کی شان تھی کیا. جرح و تعدیل ابن ابی حاتم کی کتاب معروف، اس کا تقدمہ ہے، مقدمہ کہہ دے. مقدمہ بہت خوبصورت، بہت بہترین، ہر کسی طالب علم کو پڑھنا چاہیے. عجیب ہے وہ مقدمہ جو ہے، ائمۃ العلام جو تھے، یہ ائمۃ الجرح و تعدیل، ان کے تراجم سے بھرا ہوا ہے. ورنہ آپ سوچے جرح و تعدیل ہے، اس میں ثقہ اور فلاں راوی ایسا ہے، فلاں راوی ویسا، اس کی بات ہونی چاہیے. لیکن اس میں جو ہے ائمہ جو ہے جرح و تعدیل کے جن نے اس فن میں کام کیا ہے ان کا ذکر ہے، اس کے بعد روات کا ذکر ہے. اور ایک عجیب ربط ہے جرح و تعدیل اور عقیدے کے ساتھ، ایک عجیب ربط ہے. مثلا جب عقیدے کی تصنیف کرتے تھے ائمہ سلف میں، جو نکات وہ عقیدے میں بیان کرتے تھے، اس نقطے کی اگر کوئی مخالفت کرتا اس کی وہاں سے جر بھی کر دیتے. میں سمجھاتا ہوں. مثلا قدر کا مسئلہ کہا یا تجہم کا مسئلہ کہا. اب تجہم کے مسئلے پہ رد کر دیا عقیدے میں، یہاں سے اگر کوئی جہمی ہے اس پہ جر کر دی جرح و تعدیل میں اور اس کی روایت چھوڑ دی. صحابہ کے باب کو ذکر کیا، جب صحابہ کے باب کو ذکر کیا رضی اللہ عنہم اجمعین، صحابہ کی ذات میں حد تجاوز کرنے والے کو رافضی کہہ دیا، جرح و تعدیل میں اس کی روایت چھوڑ دی، رافضی خبیث کہا اس کو. تو ربط عقیدہ جو ہے جرح و تعدیل کے ساتھ بہت زیادہ ہے. لیکن طلباء سست ہو گئے، اور یہ ائمہ کا جو طریقہ تھا اس کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا، پڑھانا، اس میں کافی سستی پیدا ہو گئی. تو اب دیکھیں یہاں پہ بات کیا کی جا رہی ہے، یہاں پہ بات کی جا رہی ہے روایات کو چھوڑ دینا.
روایات کو چھوڑ دینا، منکرہ روایت اور ضعیف روایت کی بات کی. اس کے بعد کہا کہ وہ ضعیف اور منکرہ روایات جو ہے ایسے لوگوں سے مروی ہے جو غیر مرضیین ہے، اور ان کی ضم جو جن سے راضی کون نہیں ہے، اہل الجرح و تعدیل، ائمۃ اہل الحدیث، ان میں سے امام مالک کا ذکر کیا. تو مالک اس کے ساتھ کہ آپ کو عقیدہ صحیحہ آپ کے سامنے لائیں گے اہل السنت والجماعہ کا، اس کے ساتھ آپ کی جر بھی ان لوگوں کی کریں گے جو اس عقیدے سے باہر ہے. ایک بات ہوگی عقیدے کے ساتھ. دوسرا، روایت کے ساتھ متعلق عقیدہ درست ہو سکتا ہے، کوئی رافضی خبیث نہیں، جہمی نہیں، قدری نہیں، لیکن ضعیف الحدیث تو بھی ہے، تب بھی اس کی روایت نہیں لیں. تو کتنا حذر ہو گیا؟ اب تو حذر کا دوسرا مقام پیدا ہو گیا. اب یہ ہے ٹھیک ہے، یہ یہاں تو کذاب ہو گیا، وہ ایک دوسری صنف ہے، تو کذاب ہو گیا، اس کی روایت بھی نہیں لیں گے. اسی طرح جس کو ان سب چیزوں سے بری پایا، جہمی نہیں ہے، کذاب نہیں ہے، اس کا ضبط بہت اچھا ہے، روایات میں اتقان بہت اوپر ہے اس کا، اس کو سکہ کہہ دیا، سکہ حافظ کہہ دیا. یہ میزان ائمۃ الجرح والتعدیل نے کھڑا کیا امت کے اندر. اب اس میں مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جرح و تعدیل میں ابن ابی حاتم نے کہا حدثنا عبد الرحمن بن بشر، یہ ابن مطر الواسطی ہے، یہ روایت کرتے ہیں سفیان سے یعنی ابن عیینہ سے، عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قیل لہ یبلغ بہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسناد پہ بعد میں بات کریں گے، دیکھیں گے اس میں عن ابن جریج عن ابی الزبیر عن ابی صالح، ابی الزبیر عن ابی صالح، اس پہ بات کر لیں گے. لیکن آپ دیکھیں اس کو جرح و تعدیل کے مقدمے میں ابن ابی حاتم نے مالک ابن انس کے ترجمے میں لایا ہے رحمہ اللہ تعالی. 179 میں یاد رکھیں آپ، ان کی وفات تھی 179 میں. کہا قال نعم، کہا کیا یہ روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، یہ والی جو ہم نے بیان کیا؟ کہا نعم. یوشک ان یضرب الناس اکباد الابل یطلبون العلم فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ. جرح و تعدیل کے مقدمے میں کہا کہ مختصر سمجھ لیجئے، لوگ بڑے سفر کریں گے اور اونٹوں پہ سوار ہوں گے، اور ان کی جو ہے اونٹوں کو پیٹتے ہوئے آئیں گے، اونٹوں کو چلاتے ہوئے آئیں گے بہت دور دور سے. یطلبون العلم، طلب علم میں، فلا یجدون عالما اعلم من عالم المدینہ، اور نہیں پائیں گے کسی عالم کو جو عالم ہو من عالم المدینہ. پھر حدثنا عبد الرحمن سے لایا ہے علی بن حسین کے رستے، ابو عبداللہ کے رستے، قال عبد الرزاق كنا نرى انه مالک ابن انس، یعنی عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ تعالی جو کہ بڑے ائمہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جانتے تھے یہ عالم جو ہے من اہل المدینہ، یہ کون ہے؟ یہ امام مالک ہے، یہ شان ہے امام مالک کی. میں نے کہا روایت کی سند پہ بات کریں گے. پھر شافعی سے کہا شافعی یہ نہیں کہا ہے، عمومی طور شافعی نے بہت تعریف کی ہے، کہا لولا مالک و سفیان لذهب علم الحجاز، اگر مالک اور سفیان نہ ہوتے علم حجاز ہوتا ہی نہیں، یعنی وہ یہی نا. امام احمد نے کہا مالک اصح حدیثا من ابن عیینہ، گزر چکا ہے، ہم نے اس پہ بات کری ہے. اور امام احمد سے پوچھا گیا اصحاب زہری میں سب سے اثبت کون ہے؟ کہا مالک اثبت ہے فی کل شیء. ابن معین نے کہا اثبت و اصحاب الزہری مالک، اور اسی طرح کہا مالک اثبت ہے فی نافع من ایوب. اسی طرح ابو حاتم رازی نے بھی کہا مالک امام و اہل الحجاز وہو اثبت و اصحاب الزہری، زہری سے سب سے بہترین روایت کرنے والے، سب سے ثبت شخص جو ہے وہ امام مالک ہے. زہری کی شان تو آپ کو معلوم ہی ہے. اور وہی کہا ابو حاتم نے رحمہ اللہ تعالی وہو اتقن حدیثا من الثوری والاوزاعی واقوى فی الزہری من ابن عیینہ. نسائی نے کہا رحمہ اللہ تعالی ومناء اللہ عز وجل علی علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبہ
ابن حجاج و مالک ابن انس و یحییٰ بن سعید القطان قال والثوری امام الا انه كان يروي عن الضعفاء، ثوری امام ہے لیکن وہ ضعفاء سے روایت کرتے ہیں. وكذلك ابن المبارک من اجل اہل زمانہ الا انه يروي عن الضعفاء، یعنی مالک نہیں کرتے تھے روایت. موطا تعریف کے لیے کافی ہے امام مالک کون تھے اور خدمت موطا کی کتنی کی گئی ہے وہ بھی دیکھ لیں. اب مالک ابن انس سے رحمہ اللہ تعالی امام بخاری نے روایت لائی ہے صحیح کے اندر عبداللہ بن یوسف کے رستے قال اخبرنا مالک. اسی طرح عبداللہ بن مسلمہ قعنبی عن مالک. اسی طرح اسماعیل بن ابی اویس، اس پہ بھی بات ہوئی ہے، عن مالک. قتیبہ بن سعید عن مالک عن ابن شہاب. یاد رکھیں قتیبہ تو شیوخ میں سے ہی ہے سب کے، وہ سیدھے روایت کریں گے مالک سے، مالک زہری سے کریں گے. اسی طرح جب بخاری لاتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ، کون ہے علی بن عبداللہ؟ علی بن المدینی. حدثنا عبد الرحمن بن مہدی عن مالک ابن انس. اسناد دیکھیں، بخاری، علی بن مدینی، عبد الرحمن بن مہدی، مالک ابن انس. تو قصہ بھی لکھا ہے نا شاطبی نے اعتصام کے اندر رحمہ اللہ کہ ابن مہدی گئے، پڑھا نہیں کیا؟ ابن مہدی گئے وہاں مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صلوات پڑھنے، امام مالک کے بالکل پیچھے ہیں، تو ان نے اپنا ردا اتار کے سامنے رکھ دیا. لوگ دیکھنے لگے، کہے احداث ہے فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ اور بند کرا دیا تھا ان کو. نے کہا مجھے معلوم ہے کہ یہ مت کریں، یہ یہاں کوئی نہیں کرتا. آپ نے ردا اٹھا کے نیچے رکھ دیا سامنے اپنے. یہ عبد الرحمن بن مہدی ہے، عام شخص نہیں ہے. اور وہ مالک کا جلال کیا ہو، پھر ان کی امامت کی قدر کیا ہو. تو بخاری نے ان سے روایت کیا، یاد رکھے عبداللہ بن مسلمہ، ٹھیک ہے. اسی طرح عبداللہ بن یوسف، اسماعیل بن ابی اویس تو بتا چکا ہوں، قتیبہ بن سعید، علی بن مدینی، عبد الرحمن بن مہدی، مالک، یاد رکھیں. اس طرح مسلم نے بھی قتیبہ بن سعید سے لائی ہے عن مالک بن انس. یحییٰ بن یحییٰ لیثی سے لائی ہے قراتو علی مالک. اس طرح عبداللہ بن مسلمہ سے بھی لائی ہے حدثنا مالک. تو میں بعض بتا رہا ہوں کہ مالک سے روایت اصحاب نے کس طرح لائی ہے، جیسے امام مسلم ہے، بخاری ہے، یہ تو پتہ ہونا چاہیے. اطراف کو یاد رکھنے کے لیے جو ہے طبقات بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کو ربط سمجھ آئے گا اس سے کہ مالک کب تھے اور بخاری اور مالک کے درمیان ایک شخص ہے. واضح. اس طرح ترمذی نے قتیبہ کے رستے لایا عن مالک. اور حدثنا انصاری اسحاق بن موسیٰ، انصاری اسحاق بن موسیٰ ہے جب ترمذی روایت کرے، یاد رکھیں. قال حدثنا معن، یہ کون ہے معن؟ معن بن عیسیٰ القزاز ہے نا عن مالک. اور اسی طرح الحسن بن علی الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مالک ابن انس. عبد الرزاق کے رستے ان نے حسن بن علی، الحسن بن علی الخلال. اور یہ کون لا رہے ہیں؟ یہ ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ لا رہے ہیں. ابو داؤد نے بھی اس طرح عبداللہ بن مسلمہ کے رستے لایا ہے عن مالک، اور نسائی نے قتیبہ وغیرہ کے رستے لائے. میں نے بعض آپ کو ان کے اصحاب بتائیں تاکہ طبقات کی بعض معرفت ہو جائے. تو بخاری میں عبداللہ بن یوسف یاد رکھیں، اسماعیل بن ابی اویس یاد رکھیں، اور اسی طرح آپ جو ہے قتیبہ بن سعید بھی یاد رکھیں، عبداللہ بن مسلمہ بھی یاد رکھیں، اور علی بن مدینی اور عبد الرحمن بن مہدی، ان دو، پہلے علی بن مدینی وہ عبد الرحمن بن مہدی سے لا رہے ہیں، وہ مالک سے لا رہے ہیں. اس طرح مسلم میں بھی قتیبہ کو یاد رکھیں، یحییٰ بن یحییٰ لیثی کو یاد رکھیں، اور عبداللہ بن مسلمہ تو ہے ہی. اسی طرح آپ جامع ترمذی کے اندر قتیبہ عن مالک اور انصاری یعنی اسحاق بن موسیٰ، لیکن وہ لا رہے ہیں اسحاق بن موسیٰ حدثنا معن بن عیسیٰ القزاز عن مالک. بہت مہم ہے، اس آسانی یاد ہونی چاہیے. اور اس طرح الحسن بن علی الخلال اور عبد الرزاق کے رستے، میں علام کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے. ابو داؤد نے بھی اس طرح عبداللہ بن مسلمہ اور نسائی نے قتیبہ وغیرہ کے رستے لائے. تو مالک کی شان دیکھیں نا، کتب الستہ میں ہر جگہ ہے، جرح و تعدیل میں ہر جگہ ہے، امام و دار الہجرہ ہے. ان کے فقہ کو مغرب میں بہت زیادہ جو ہے نصرت ملی اور مغرب میں بہت پھیلا. ابن ابی زید القیروانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے رسالہ لکھا ہے کہ نہیں، اور وہ فقہ فروع مالک ہے، اور اس سے پہلے معتقد بھی بیان کیا. اور اہل العلم نے جمیعاً مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی شان مانی.
تو یہاں سیاق کیا ہے؟ یہاں سیاق ہے کہ مالک من ائمۃ اہل الحدیث ہے، تو ان کے تراجم آپ کو پتہ ہونے چاہیے، ان کے اصحاب آپ کو پتہ ہونے چاہیے، کتب الستہ میں ان کی روایت ہے کہ نہیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ میں پھر سے یاد دلا دوں آپ کو، وقد شرحنا من مذہب الحدیث و اہلہ بعض ما یتوجہ بہ من اراد سبیل القوم ووفق لها، اللہم اجعلنا من هذا القوم واجعلنا من اہل الحدیث یا رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔